نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو ان پر حجت قائم کرنے کی غرض سے آزمانا چاہا. ایک جزامی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. وہ جزامی کے پاس آیا اور کہا، بندہ تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، دل آویز رنگ و روپ اور خوش رنگ بدن کی کھال مجھے محبوب ہے، اور یہ جزام جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے گندا بنا رکھا ہے، اس سے مجھے نجات مل جائے. فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا. وہ ساری گندگی جزام کا اثر ایک دم جاتی رہی اور نہایت حسین رنگ و روپ اور دلکش کھال اس کو دے دی گئی. فرشتے نے کہا، اب بتا تجھے کون سی قسم کا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے بتایا، اونٹ یا گائے. راوی کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے کہا. چنانچہ اسے 1 ماہ کی گابن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اس کو دعا دی، اللہ تجھے اس میں برکت دے. اس کے بعد گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ جو گنج ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے گندا بنا رکھا ہے، یہ جاتا رہے. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اس کا گنج فوراً جاتا رہا اور خوبصورت بال اس کو دے دیے گئے. اس کے بعد فرشتے نے پوچھا، اب بتا تجھے کون سی قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے. چنانچہ اسی وقت ایک گابن گائے اس کو دے دی گئی اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو بس اللہ بینائی عطا کر دے. چنانچہ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسی وقت اس کی بینائی واپس کر دی. پھر فرشتے نے پوچھا، اب تجھے کون سی قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو بھیڑ بکریاں پسند ہیں. چنانچہ اس کو ایک گابن بکری دے دی گئی اور فرشتے نے اس کو بھی برکت کی دعا دی اور چلا گیا. چنانچہ جزامی اور گنجے اور اندھے تینوں کے ہاں اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں کے خوب بچے ہوئے اور خوب نسلیں بڑھیں اور تینوں خوب مالدار ہو گئے. جزامی کے ہاں اونٹوں سے وادی بھر گئی، گنجے کے ہاں گائے بھینسوں کے گلے سے وادی بھر گئی، اور اندھے کے ہاں بھیڑ بکریوں سے وادی بھر گئی. تو پھر وہی فرشتہ جزامی کے پاس بالکل اسی کی سی جزامی کی شکل و صورت اور حلیے میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین محتاج اپاہج مسافر ہوں. سفر جاری رکھنے کے لیے وسائل سے محروم ہو گیا ہوں. اب میرا سہارا اللہ تعالیٰ کے اور پھر تیرے سوا کوئی نہیں. میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر جس نے تجھے یہ دلکش رنگ و روپ اور حسین و جمیل جلد عطا کی ہے اور کثیر مال بھی دیا ہے، سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک اونٹ دے دے جس سے میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں اور پورا کر لوں. جزامی بولا، میاں میرے ذمہ تو اتنے بہت سارے حقوق ہیں. فرشتے نے کہا کہ مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں تجھے جانتا پہچانتا ہوں. تو وہی جزامی نہیں ہے جس کو لوگ پلیت سمجھتے تھے اور کوڑی کو تو محتاج تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا. جزامی بولا، جا میں تو باپ دادا کے زمانے سے ایسا ہی حسین و جمیل اور مالدار چلا آتا ہوں. فرشتہ بولا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا کہ تو تھا. چنانچہ وہ اسی حالت کو پہنچ گیا جس پر تھا. اس کے بعد گنجے کے پاس اسی گنجے کی شکل و صورت اور حلیے میں آیا اور وہی سوال اس طرح کیا جس طرح جزامی سے کیا تھا. گنجے نے بھی اس کو وہی جواب دیا جو جزامی نے دیا تھا. اس پہ فرشتے نے بھی اس کو جواب میں وہی کہا کہ کیا تو ایسا نہ تھا جو جزامی کے جواب میں کہا تھا. اور اس کے بعد کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اور منعم و محسن پروردگار کی ناشکری کر رہا ہے تو خود تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا. چنانچہ وہ بھی کفران نعمت کی سزا کو پہنچا اور ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا.
اس کے بعد اندھے کے پاس اسی اندھے کی شکل و صورت الحلیے میں آیا اور کہا میں اندھا محتاج مسافر ہوں اور وسائل سفر سے محروم ہو گیا ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بعد تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں کہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں اور اپنے دیس پہنچوں۔ میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر جس نے تجھے بینائی واپس کی اور مال و دولت سے نوازا چند بکریوں کا سوال کرتا ہوں جن کے ذریعے میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا بے شک میں نابینا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمائی اور اس مال و منال سے نوازا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لہذا تم ان بھیڑ بکریوں کے لیور میں سے جتنی بھیڑ بکریاں چاہو لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو، تمہیں اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگے میں اس پر مطلق ناگواری کا اظہار نہ کروں گا۔ تو اس پر فرشتے نے کہا تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، واقعہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم تینوں آدمی کے صبر و شکر کا امتحان لیا گیا۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تم سے تمہاری احسان شناسی اور شکر گزاری پر خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اس میں ایک برس کا مریض ہوتا ہے جس کو جزامی کہتے ہیں، اور ایک جو ہے گنجا ہوتا ہے اور ایک اندھا ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان تینوں کے پاس انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجتے ہیں اور پھر جو ہے جزامی جو ہے اللہ پاک اس کو بھی صحت یاب کر دیتے ہیں، گنجے کو بھی صحت یاب کر دیتے ہیں، اندھے کو بھی صحت یاب کر دیتے ہیں، اور ان تینوں کو ان کی خواہش کے مطابق مال بھی دیتے ہیں۔ جزامی کو جو ہے شرابی کو شک ہے اونٹ یا گائے، اور گنجے کو گائے اور اندھے کو جو ہے وہ بکری، اور پھر اللہ پاک اس میں برکت دیتے ہیں تو تینوں مالدار بن جاتے ہیں۔ ایک کے پاس اونٹ کا جو ہے وہ ایک ہجوم ہو جاتا ہے، ایک کے پاس گائے کا ہجوم ہو جاتا ہے، ایک کے پاس بکری، پھر اللہ پاک اسی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ ان کے پاس انہی کی شکل میں آتا ہے، جزامی کے پاس جزامی کی شکل میں آتا ہے، اور جزامی بھی کچھ بھی نہیں دیتا اور نہ اللہ پاک کے احسان کو مانتا ہے، نہ اس کی کہ وہ فرشتہ بولتا ہے کہ تم تو ایسے تھے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تم کو اللہ پاک نے دیا، تم مجھے ایک اونٹ نہیں دے سکتے ہو؟ بولتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو شروع سے ہی صحت مند اور امیر چلا آ رہا ہوں، اور گنجا بھی ایسے ہی بولتے ہیں۔ پھر اللہ پاک جو ہے ان کو دوبارہ ان کی پرانی حالت میں لوٹا دیتا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب وہ الگ ہے۔ اور اندھا جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بے شک میں ایسا ہی تھا، بے شک میں ایسا ہی تھا، اور جو ہے اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، تمہیں جو چاہیے میری بکریوں میں سے لے جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو فرشتہ ایک بکری بھی نہیں لیتے، فرشتے کو بکری کو کیا کرنا ہے، بولتا ہے تم کامیاب ہو گئے، وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ آج واقعی میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کتنے ہوتے ہیں کہ مال ہوتا ہے مگر دینے کو بالکل دل نہیں چاہتے، زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، کسی کو نفلی طور پر دینا تو دور کی بات ہے، جو زکوٰۃ جو کہ فرض ہے وہ بھی نہیں نکالتے۔ مال تجارت ہوتا ہے، ان کے پاس دکان ہوتی ہے، ٹھیلا ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، یہ سب مال تجارت، ان سب پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیش پر زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ کبھی حساب کرتے ہیں نہ کبھی دیتے، اور پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ جب اگر کوئی ان سے پیسے مانگتا ہے یا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، او بھائی ہمارے تو یار بہت اخراجات بہت ہیں، خرچے بہت ہیں، ہمیشہ یہی اس کا وہ ہوتا ہے۔ جس طرح اس نے جواب دیا تو بھائی مجھے تو اپنے بہت سارے حقوق پورے کرنے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا واقعی میں انسان ہو، مگر آزمائش تو ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ آدمی کیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جب آدمی دیتا ہے نا تو اس سے کمی نہیں ہوتی ہے، اس سے کمی نہیں ہوتی ہے۔
تو ان باتوں کو ہم سمجھیں. اچھا اس میں ایک بات غور ہے کہ فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے کہ اللہ میرا سہارا ہے اور اس کے بعد تم میرا سہارا ہو. تو جب کسی انسان کو آدمی بولے کہ بھائی تم میرا سہارا ہو تو اس طرح اس کو بولنا ہے. یہ نہیں بولا کہ تم میرے سہارا ہو, یہ بھی نہیں بولا کہ اللہ اور تم, بلکہ اللہ میرا سہارا ہے اور اس کے بعد تم میرے سہارا ہو. یعنی اصل سہارا جو ہے وہ اللہ ہے. تم جو ہے اگر اس نے ذریعہ بنا دیا تو تم ہو جاؤ گے ایک مجازی طور پر, حقیقی طور پر نہیں, مجازی اور ظاہری طور پر, حقیقی طور پر نہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے.